محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام کی اور ایمان کی نعمت سے مالا مال فرمایا اور ہمیں مختلف اعمال کے حوالے سے ترغیب فرمائی کہ جن اعمال کے نتیجے میں ہم اللہ رب العالمین کی نعمتیں اور اس کی جنتوں کے حقدار بن سکتے ہیں اور ٹھہر سکتے ہیں۔ ان اعمال کے حوالے سے غور کیا جائے تو ہمارے سامنے بات نمایاں اور واضح ہوتی ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے حق سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو بندوں کے حق سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں ہم حقوق العباد کہتے ہیں۔ اللہ کا حق، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نمازوں کا اہتمام کرے، روزوں کا اہتمام کرے، اللہ رب العالمین کے حوالے سے جو عبادات ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، ان عبادات کو پورا کیا جائے۔ اور بندوں کا حق، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان، کوئی بندہ دوسرے بندے کے ساتھ بہتر تعلقات رکھے، اس کے حقوق کو پورا کرے، اس کا خیال رکھے، اس کا احترام کرے اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے اور حسن اخلاق سے پیش آئے۔ یہ جو بندوں کے ساتھ حقوق کا معاملہ ہے، ان حقوق کے معاملات میں سب سے مقدم حق اللہ رب العالمین نے والدین کا رکھا ہے کہ بندہ اپنے والدین کے حقوق کو پورا کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور ان کا احترام کرے۔ قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے یہ بات نمایاں ہوتی ہے کہ جہاں کہیں اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی کا حکم دیا، اپنی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا، تو اللہ نے اپنی اطاعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد سب سے بلند حق وہ والدین کا رکھا۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے اس بات کا عہد لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی بندگی اور کسی کی بھی غلامی نہ کرنا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ تم کسی کی بھی بندگی نہیں کرنا سوائے اللہ کے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی کا ذکر کرنے کے فوراً بعد جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یعنی اللہ کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد جو حق ہے، بلند حق، وہ والدین کا حق ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسانہ، حسن سلوک سے پیش آئے۔ اور تیسرے مقام پر اسی سے ملتی جلتی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ ایک چوتھے مقام پر بھی اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا، اور پھر فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو،
اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے آغاز میں تلاوت کی، اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی بھی بندگی اختیار نہیں کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اور ایک چھٹے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انشکر لی، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ انشکر لی، میری شکر گزاری بجا لاؤ، میرا شکر ادا کرو، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کی بھی شکر گزاری بجا لاؤ اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ یعنی قرآن کریم کی 6 مختلف مقامات سے جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا حق سب سے مقدم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مقدم ہے، اور اللہ کے بعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مقدم حق وہ والد کا اور والدہ محترمہ کا ہے۔ والدین کے علاوہ اللہ رب العالمین نے کسی کو بھی اتنا زیادہ بلند حق عطا نہیں فرمایا جتنا زیادہ والدین کو حقوق اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سیرت اور صحابہ کرام کے واقعات سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ والدین کا حق کس قدر مقدم حق ہے۔ والدین کی فرما برداری کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کیا کچھ عطا فرماتے ہیں۔ والدین کی نافرمانی دنیا میں بھی ذلت کا اور رسوائی کا سبب بنتی ہے، اور آخرت میں بھی ذلت کا اور رسوائی کا اور خسارے اور نقصان کا سبب بنتی ہے۔ لہذا ہر لمحے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ قرآن کریم کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حسن سلوک کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ حسن سلوک کے حوالے سے مختلف واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک واقعے میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے واقعہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ 2 سوار کسی مقام سے گزر رہے ہیں، ان میں سے ایک زیادہ عمر والا اور ایک نوجوان ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ جو 7 سوار ہے وہ اس کے والد ہیں۔ اس نوجوان سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حوالے سے حسن سلوک کا حکم دیا، اور حسن سلوک کے حوالے سے بالخصوص 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ان میں سے پہلی بات یہ کہ کبھی بھی اپنی آواز کو اپنے والدین کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرنا، ہمیشہ اپنی آواز والدین کی آواز سے پست رکھنا اور کم رکھنا۔ یہ گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ والدین کا احترام نہیں ہے کہ انسان والدین کے سامنے بیٹھے اور ان کے سامنے اونچی آواز سے یا بلند آواز سے بات کرے، بلکہ جتنی ان کی آواز ہے اس سے کم اور پست آواز میں بات کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسری بات ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے والد کے ساتھ کسی مقام پر جا رہے ہو تو کبھی بھی ان سے آگے بڑھ کر چلنے کی کوشش نہ کرنا، ہمیشہ اپنے والد سے پیچھے رہنا۔ تمہارے والد آگے چلے، والد کا ادب اور احترام یہ ہے کہ تم اپنے والد سے پیچھے چلنا۔ یہ دوسری بات جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق بیان فرمائی کہ اپنے والد کا ادب و احترام کرنا، ان سے آگے بڑھنے کی اور آگے چلنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اور تیسری بات فرمایا کہ اگر کسی مجلس میں تمہارے والد موجود ہوں اور اس مجلس میں بیٹھنے کی جگہ بھی موجود ہو تو جب تک تمہارے والد نہ بیٹھ جائیں تب تک کھڑے رہنا اور ان سے پہلے ہرگز مت بیٹھنا۔ یعنی والدین کا مقام اللہ رب العالمین نے اس قدر بلند فرمایا کہ والدین سے زیادہ اونچی آواز یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ والدین کے آگے آگے بڑھ کر چلنا یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ والدین سے پہلے کسی مجلس کے اندر بیٹھ جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ عمل ہے۔ لہذا ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ
حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنا اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری اور ہم سب کا فریضہ ہے۔ اگر ہم والدین کی نافرمانی کریں گے تو دنیا بھی تباہی کا سبب بن جائے گی اور ذریعہ بن جائے گی، اور آخرت میں بھی انسان وہ رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا اور جنت کے بجائے جہنم کا حقدار قرار پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جن احادیث سے ہمیں والدین کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے ہاتھ پر دو باتوں کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، آپ کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرا ہجرت کی بیعت میں آپ کے ہاتھ پر کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں یا والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو اس شخص نے جواب میں کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میرے والدین زندہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ جاؤ اور اپنے والدین کی خدمت کرو، تمہارے لیے یہی ہجرت اور یہی جہاد ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہجرت کس قدر بلند عمل ہے، کس قدر نیکی والا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ان 3 اعمال کو کیا تو اس کے گزشتہ تمام کے تمام گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ اس طرح ہوتا ہے جیسا کہ ابھی وہ زندہ ہوا اور ابھی پیدا ہوا، اس طرح بالکل اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا عمل وہ ایمان قبول کرنا ہے۔ کوئی شخص اگر کفر کی حالت میں ہو، اس نے بے انتہا گناہ کیے ہوں، اگر وہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ توحید کا اقرار کر لے، تو اس کے کفر کی حالت کے تمام گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا عمل، اگر کسی شخص نے حج کیا اور اخلاص نیت کے ساتھ کیا اور اللہ رب العالمین نے اس کے حج کو قبول بھی فرما لیا، تو اس کے تمام گناہ وہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا عمل ہجرت ہے۔ اگر کسی شخص نے ایمان کی حالت میں اخلاص نیت کے ساتھ ہجرت کی تو ہجرت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لہذا ہجرت یہ انتہائی بڑا عمل اور بہترین عمل ہے اور انتہائی نیکیوں کو سمیٹنے والا عمل۔ اسی طرح جہاد، کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میدان جہاد میں جاتا ہے، کفار سے مقابلہ کرتا ہے، اس کے جسم کے اوپر زخم لگتا ہے، اس کے زخم سے خون کا قطرہ زمین پر ٹپکتا نہیں ہے، اس سے قبل اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے۔ تو جہاد بھی افضل عمل ہے اور ہجرت بھی افضل عمل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ جہاد کو رہنے دو، ہجرت کو رہنے دو، اور جاؤ اور اپنے والدین کی خدمت کرو۔ یعنی والدین کی خدمت کرنا یہ جہاد سے بھی زیادہ افضل اور ہجرت سے بھی زیادہ افضل عمل ہے۔ لہذا والدین کا احترام کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ایک واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور نوجوان آتا ہے، وہ سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، جہاد کا لمحہ ہے، غزوے میں آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے والدین، یہ والدین میں سے کوئی موجود ہے؟ تو جواب میں وہ نوجوان کہتا ہے کہ ہاں میرے والدین موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ اور اپنے والدین کی خدمت کرو، تمہارے لیے یہی جہاد ہے کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو۔ لہذا جہاد سے بھی اور ہجرت سے بھی بلند تر عمل وہ والدین کی خدمت کرنا اور ان کا احترام کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے بعد بلند درجہ وہ والدین کا درجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات فرمائے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ ای العمل افضل، کہ اللہ کے رسول اعمال میں سے کون سا عمل سب سے افضل ہے، سب سے بہترین عمل؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان وقت مقررہ پر نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ جب کسی نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو ادا کرے، یہ سب سے بہترین عمل۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وقت پر نماز پڑھنے کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کا احترام کرنا، یہ سب سے زیادہ افضل عمل ہے۔ پھر صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، تیسرا عمل افضل کون سا ہے؟ تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد اللہ کے راستے میں اور قتال فی سبیل اللہ کرنا یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک افضل عمل ہے۔ لہذا اس حدیث سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نماز کی حفاظت کے بعد، یعنی یہ نماز اللہ رب العالمین کا حق ہے، اور اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کو مقدم رکھا اور فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ افضل عمل ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے حسن سلوک کے حوالے سے سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اموں کا، تمہاری والدہ اس بات کی حقدار ہیں کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس شخص نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، والدہ کے بعد کون حقدار ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اموں کا، تمہاری والدہ۔ پھر اس شخص نے تیسری مرتبہ سوال پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب میں فرمایا کہ تمہاری والدہ اس بات کی حقدار ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد اس بات کے حقدار ہیں کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والد کا حق اللہ رب العالمین نے یہ کم تر رکھا ہے، بلکہ والد کا حق بھی اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ بلند رکھا ہے۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ رضا ربی فی رضا الوالدی، کہ رب کی رضامندی، اللہ رب العالمین کی رضامندی وہ والد کی رضامندی میں ہے۔ وسخط ربی فی سخط الوالدی، اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی وہ والد کی ناراضگی میں۔ اگر کسی کا باپ کسی کے والد اس سے ناراض ہو جائیں تو گویا کہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو وہ شخص ہرگز نہیں منا سکتا، اس کی نمازیں، اس کے روزے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے کہ جس کے والد محترم، جس کا باپ اس سے ناراض ہو جائے۔ لہذا والد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم جنت کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو تو والد کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا یہ ضروری ہے۔ والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ والدین کا مجھ پر کیا حق ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے والدین تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ چاہو تو والدین کی خدمت کر کے جنت کما لو، چاہو تو والدین کی نافرمانی کر کے ان کے ساتھ غلط اور بدتمیزی والا رویہ اختیار کر کے جہنم کو اختیار کر لو اور جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ لہذا تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے جہنم بھی ہیں۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت اللہ رب العالمین نے والدہ کے قدموں تلے رکھ دی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ جنت ملے گی، اگر نافرمانی کی تو ہرگز جنت نہیں مل سکتی۔ یہ جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی بھی بندگی مت کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا کہ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اف کا کلمہ بھی اپنے والدین کے سامنے اپنی زبان سے نہ نکالنا، ولا تنہرہما، اور اپنے والدین کو کسی بات پہ جھڑکنا بھی مت، اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں تو جھڑکنا بھی مت، وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی اپنے والدین سے کوئی بات کرنا، ان سے مخاطب ہونا تو انتہائی عزت دار کلمے کے ساتھ اور انتہائی احترام اور ادب والی بات کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور نبی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح پرندہ ہوتا ہے اور پرندہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے وہ اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم بھی اپنے والدین کے لیے اپنے پروں کو عاجزی کے ساتھ پھیلا دینا اور رحمت کا مادہ ان کے لیے اختیار کر لینا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے والدین کے لیے رحمت کی دعائیں کرنا،
اور اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنا کہ رب ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، جب میں چھوٹا تھا اس وقت جس طرح انہوں نے میری تربیت کی اور میری پرورش کی، اسی طرح اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما۔ یہ کما ربیانی صغیرہ جو فرمایا کہ بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ ایک ماں 9 مہینے تک اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس وقت کی جو مشکلات ہے، جو تکالیف ہیں، وہ تکالیف کوئی اور شخص دیکھ نہیں سکتا کہ کس طرح ماں 9 مہینے کا عرصہ تکلیف کی حالت میں اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور پھر وہ دنیا میں آتا ہے۔ دنیا میں آنے کے جو مراحل ہیں، اس وقت جس تکلیف سے وہ ماں گزرتی ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر تم پوری زندگی اپنے والدہ کی خدمت کرتے رہو، پوری زندگی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہو، تم اپنی والدہ کی اس ایک رات کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ جس رات اس والدہ نے تمہیں پیدا کیا، یعنی اس تکلیف کا تم حق ادا نہیں کر سکتے۔ پوری زندگی بھی تم چاہو اس کی خدمت کرتے ہوئے گزار دو۔ تو جب ہم اس دنیا کے اندر آتے ہیں، دنیا میں آنے کے بعد والدین کس طرح ہمیں پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، ہم چل پھر نہیں سکتے، ہم رینگ نہیں سکتے، انتہائی کم عمری کی کیفیت میں ہے، والدین اپنی ضروریات کو ترک کرتے ہوئے ہمیں بڑا کرتے ہیں، ہمیں پالتے ہیں، ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں، ہماری مختلف حوالوں سے تربیت کرتے ہیں، ہمیں بولنا سکھاتے ہیں، ہمیں لکھنا اور پڑھنا سکھاتے ہیں، اور بالآخر ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی وہ بہتر انداز سے گزار سکیں، اور ہم اپنے معاملات کو، اپنے شب و روز کو خود ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہماری آمدن بہتر ہو جائے اور ہم اپنی زندگی گزار لیں۔ اور جب آخر میں والدین ہمارے بوڑھے ہو جائیں، اس وقت جب ہمیں والدین کی ضرورت تھی، والدین نے ہمیں بڑا کیا، پالا پوسا اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم خود اپنی زندگی گزار سکیں، اور جب بڑھاپے کی کیفیت میں والدین کو ہماری ضرورت پیش آئے تو اس وقت ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، ان کی ناقدری کرتے ہیں، ان کی ناشکری کرتے ہیں۔ ان کی ناقدری اور ناشکری کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دنیا کو بھی اور ہماری آخرت کو بھی وہ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور خسارے اور نقصان کا باعث ہماری یہ زندگی ہمارے لیے بن جاتی ہے۔ لہذا والدین کا احترام کرنا، جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اس عمر میں وہ زیادہ اس بات کا تقاضا رکھتے ہیں اور ان کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، شکایت کرتے ہوئے کہا کہ میرا والد ہے، وہ مجھ سے خرچہ لیتا ہے اور مجھ سے پیسے مانگتا ہے، اور کبھی کبھی میرے والد مجھ سے زیادہ پیسہ مانگتے ہیں، تو آپ میرے والد کو سمجھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والد کو بلواتے ہیں، اس کے والد سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اپنے بیٹے سے اپنے اخراجات کے لیے خرچہ مانگتے ہو؟ تو والد کہتے ہیں کہ ہاں، میں اپنی ضروریات بھی پوری کرتا ہوں، اور یہ چونکہ گھر کا بڑا ہے اور چھوٹے بچے اور چھوٹے بیٹے میرے موجود ہیں، تو میں ان پیسوں کے ذریعے ان کی بھی پرورش کرتا ہوں۔ اور وہ والد دل ہی دل میں اللہ رب العالمین سے رابطہ قائم کرتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا کیسا بیٹا ہے، اس نے مجھے رسول اللہ کے سامنے لا کر رسوا کیا اور ان کے سامنے میری شکایت کی۔ تو واقعات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی چند آیات نازل ہوتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ شخص جو اپنے اخراجات کے لیے اور اپنے بچوں کے اخراجات کے لیے اپنے بیٹے سے پیسے مانگتا ہے، لہذا اس کو یہ بات ارشاد فرما دیں، اس بچے کو یہ بات ارشاد فرما دیں کہ تم اور تمہارا مال یہ سب کچھ تمہارے والد کا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو ڈانٹتے ہیں، اور ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ اذهب، چلے جاؤ، انت ومالک لابیک، کہ تم بھی اور تمہارا مال بھی ہے تمہارے باپ کا ہے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارے باپ نے تمہاری زندگی بھر پرورش کی اور اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ کچھ پیسے کما سکو، اب تمہارے والد کا تم پر کوئی حق نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم جب بڑے ہو جاؤ اور پیسہ کماؤ تو اس پیسے میں سے کچھ حصہ اپنے والد کے لیے بھی مختص کرو، اپنے والدین کے لیے بھی مختص کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو یہ اللہ رب العالمین کو ناپسندیدہ عمل ہے۔ انت ومالک لابیک، تم بھی اور تمہارا مال بھی ہے تمہارے والدین کا ہے۔
لہذا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی عزت کرنا، ان کا ادب کرنا، وہ جب کوئی بات کہیں تو ان کی آواز سے اپنی آواز کو دبا کر رکھنا اور نیچا رکھنا، ان کے آگے بڑھ بڑھ کر چلنے کی کوشش نہ کرنا اور ان سے پہلے کسی مجلس میں نہ بیٹھنا، یہ ساری باتیں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری سے تعلق رکھتی ہے۔ واقعات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، جب فتح مکہ ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے والد محترم کو لے کر آتے ہیں، اور والد محترم کو اس کیفیت میں لے کر آتے ہیں کہ اس قدر برگزیدہ صحابی ہیں، اس قدر بلند مرتبہ رکھنے والے صحابی، لیکن اپنی پیٹھ پر اپنے والد کو سوار کر کے لے کر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھے کہہ دیتے، میں تمہارے گھر پہ آتا ہوں، تمہارے والد سے ملاقات کرتا، لیکن وہ اپنے والد کو اپنی پیٹھ کے اوپر سوار کر کے لے کر آتے۔ اس قدر اپنے والدین کا احترام، اس قدر اپنے والدین کی عزت۔ وہ صحابیہ کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، یعنی آپ کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ وہ تشریف لاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ایک کپڑا ہے، ایک چادر موجود ہے جس سے آپ نے اپنے جسم کو ڈھاکا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ کپڑا اپنے جسم سے ہٹاتے ہیں اور اس جگہ کو صاف کر کے اس جگہ پر وہ کپڑا بچھاتے ہیں اور اپنی والدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ آئیے اور اس پر تشریف رکھیں۔ لہذا والدین کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ادب کا لحاظ کرتے ہوئے ان سے بات چیت کرنا، اللہ رب العالمین نے اس کا قرآن کریم میں کئی مقامات پر ہمیں حکم دیا۔ اور والدین کی دعائیں لینا یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ والدین کے پاس جا کر بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے، ان سے دعائیں لینا۔ ایک روایت اور واقعے میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے بچے کو کفار وہ قید کر کے لے گئے اور انہوں نے اسے قیدی بنا دیا، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین اس کو آزاد کروا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدین سے کہتے ہیں کہ گھر جاؤ اور مستقل لا حول ولا قوت الا باللہ اس کلمے کا اہتمام کرتے رہو اور اپنے بچے کے لیے بھی دعا کرتے رہو۔ وہ صحابی جس کیفیت کے اندر وہاں پر موجود ہے، ان کا وہ بچہ اس کیفیت میں ہے کہ اس کے ہاتھ ہتھکڑیوں سے یا کسی رسی سے بندھے ہوئے ہیں اور ارد گرد بہت سارے اونٹ موجود ہیں اور وہ کافر اس کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ والدین مسلسل لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کلمہ اپنی زبان پر جاری رکھ رہے ہیں اور اپنے بچے کے لیے مستقل دعاؤں کے اندر مصروف ہے۔ اللہ رب العالمین اس دعا کو اس طرح قبول فرماتے ہیں کہ خود بخود اس کے ہاتھ کی جو بچے کے ہاتھ کی رسی ہے وہ خود بخود کھل جاتی ہے، وہ بچہ اٹھتا ہے اور ایک اونٹ کی طرف جاتا ہے، اونٹ پر بیٹھتا ہے اور اپنے گھر کا رخ کرتا ہے، تو ارد گرد جتنے بھی اونٹ ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور وہ بچہ ان اونٹوں کو لے کر گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ صحابی اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا بچہ وہ آزاد ہو گیا۔ یعنی والدین کی زبان سے نکلنے والی دعا اور بد دعا دونوں چیزیں اپنی اولاد کے حق میں وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ لہذا ایسا معاملہ کبھی بھی پیش نہ آنے دیں کہ کسی صورت میں آپ کے والد یا آپ کی والدہ کی زبان سے آپ کے لیے کوئی برا جملہ یا بد دعا کے الفاظ نکل سکے۔ ہمیشہ ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں، تمہارے والدین تمہارے لیے جہنم بھی ہیں، چاہو تو ان کی عزت کر کے جنت میں جاؤ، چاہو تو ان کی نافرمانی کر کے جہنم میں جاؤ۔ فرمایا کہ تمہارے والد یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر اس دروازے سے گزرنا چاہتے ہو تو اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تمہاری ماں کی قدموں تلے جنت ہے، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ لہذا والدین کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارے، اگر نافرمانی ہوئی تو ان سے معافی مانگے اگر وہ حیات ہیں، اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرو۔ تم ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرو گے تو ممکن ہے تمہارے لیے معافی ہو جائے۔ ان کے جو دوست احباب ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ جس طرح وہ تمہارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے، اسی طرح ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ان کے نام پر صدقہ کرنا، یہ بھی ان کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اگر جنت کمانا چاہتے ہیں، جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں
تو والدین کی رضامندی کے بغیر جنت حاصل نہیں ہو سکتی۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع اولاد کے حقوق ہے۔ عموماً دینی محافل میں اور جمعے کے خطبات میں والدین کے حقوق پر تو روشنی ڈالی جاتی ہے، لیکن اولاد کے حقوق کو اکثر مقامات پر بیان نہیں کیا جاتا، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے یوں آتا ہے کہ اولاد والدین کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتی ہے اور والدین کی اطاعت کرنے کے بجائے، ان کا ادب و احترام کرنے کے بجائے ان کی بے ادبی میں اور ان کی نافرمانی کا ارتکاب کرتی ہے۔ بلا شبہ والدین کے حقوق کو پورا کرنا یہ سب سے اہم حق ہے، اور بندوں کے حوالے سے جو حقوق ہیں ان حقوق میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ لیکن اولاد کے حقوق بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور اس لیے کہ جب تک انسان اپنے بچوں کی درست انداز سے تربیت نہ کرے، ان کے حقوق کو پورا نہ کرے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اولاد بڑی ہونے کے بعد اپنے والدین کی فرما بردار بن جائے اور ان کی باتوں کو مانے۔ یہ ناممکن ہے کہ اولاد کے حقوق کو پورا نہ کیا جائے، ان کے ساتھ زیادتی کی جائے اور ان کی حق تلفی کی جائے، اور یہ سوچا جائے کہ اولاد بڑی ہونے کے بعد ہمارے حقوق کو پورا کرے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور قرآن کریم کی روشنی میں اولاد کے کئی حقوق ہمارے سامنے آتے ہیں، جن میں سے چند حقوق آج آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اولاد کا پہلا حق جو علماء کرام نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے سے بھی ہمیں سب سے مقدم حق جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ جب کوئی شخص نکاح کرے تو دیندار خاتون سے نکاح کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے کہا کہ اگر تم اپنے اولاد کے حقوق کو پورا کرنا چاہتے ہو تو اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی اور عمدہ اور اخلاق و کردار رکھنے والی ماں تلاش کرو۔ عموماً لوگ جب نکاح کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر انسان نکاح کرتا ہے۔ پہلی وجہ وہ ولی مالہا، یعنی انسان کسی عورت کے مال کو دیکھ کر اس سے نکاح کرتا ہے۔ اس کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اگر خاتون کسی مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہو تو نکاح کے بعد وہ ہر معاملے میں میری مدد کرے گی، اگر قرض دور کرنے کا معاملہ آئے اور اس کی ادائیگی کا معاملہ آئے تو خاتون اپنے مال کے ذریعے میری مدد کرے گی، اگر مکان بنانے کا، گاڑی خریدنے کا یا کوئی بھی معاملہ ہو تو خاتون اپنے مال کے ذریعے میری مدد کرے گی۔ تو پہلی وجہ اور پہلا سبب انسان جب نکاح کرتا ہے تو ولی مالہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کو دیکھ کر انسان نکاح کرتا ہے۔ دوسری وجہ جو نکاح کرنے کی بنتی ہے وہ ولی جمالہا، یعنی عورت کے حسن کو دیکھ کر اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اور اس کے معاملات کو دیکھ کر انسان اس سے نکاح کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری چیز بیان فرمائی کہ ولی جمالہا، انسان جب کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کے جمال کو اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے۔ اور تیسرا سبب نکاح کرنے کا ولی حسبہا، حسب کا مطلب یہ کہ آبا و اجداد کا تعلق کس قدر اونچے گھرانے سے ہے، کس قدر عزت دار اور شرافت والے گھرانے سے ہے، تو انسان حسب و نسب کو دیکھ کر کسی خاتون سے نکاح کرتا ہے۔ یعنی پہلی وجہ اور پہلا سبب وہ مالداری ہے، دوسری وجہ اور دوسرا سبب وہ حسن و جمال ہے، اور تیسری وجہ وہ حسب و نسب کا عمدہ اور بہتر ہونا ہے۔ اور پھر چوتھی وجہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ولی دینہا،
کہ انسان جب دوسری خاتون سے نکاح کرتا ہے تو اس کی دینداری کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے کہ آیا اس کے اندر اخلاق و کردار اور اس کے اندر دین کے حوالے سے کس قدر محبت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین سے وہ کس قدر محبت رکھنے والی ہے، نمازوں کی پابندی کا اہتمام، قرآن کریم سے اس کا تعلق، قرآن کریم کی تفسیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، یعنی وہ اس کی دینداری کو دیکھ کر، اس کی شرافت کو دیکھ کر انسان اس سے نکاح کرتا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ نوجوانوں، تم جب نکاح کرو تو فاظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو، دیندار خاتون کو مقدم رکھو، چاہے اس کے پاس مال و دولت موجود نہ ہو، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی اگرچہ وہ کم ہو اور حسب و نسب کے اعتبار سے بھی اگرچہ کم ہو، لیکن دینداری وہ سب سے مقدم چیز ہے۔ جب تم دینداری کو دیکھ کر نکاح کرو گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آگے چل کر وہ تمہاری آخرت کو بھی سنوارنے کا ذریعہ بنے گی اور تمہاری اولاد کی بہتر اور اچھے انداز سے پرورش کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ تو لہذا اولاد کا پہلا حق جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے جو ماں تلاش کی جائے وہ اچھی اور دیندار ماں تلاش کی جائے۔ ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی موجود تھا۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی اور کہا کہ امیر المؤمنین، یہ جو میرا بچہ ہے یہ نافرمان ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، ہر لمحے میری بھی اور میری اہلیہ کی بھی یہ نافرمانی کرتا ہے، کسی قسم کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں رہتا، آپ اس کو سزا دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یک طرفہ بیان سننے کے بجائے اس بچے سے بھی سنا کہ بتاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ تم اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہو۔ تو اس بچے نے جواب میں کہا کہ اے امیر المؤمنین، کیا صرف ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اپنے والدین کے حقوق کو پورا کریں، یا پھر شریعت نے اور اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے لیے ہمارے بھی کچھ حقوق رکھے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 باتیں بیان کی۔ کہا کہ شریعت نے جو سب سے مقدم حق اولاد کے لیے رکھے ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کے لیے بہترین ماں تلاش کی جائے اور بہترین عورت سے اور دیندار عورت سے نکاح کیا جائے۔ دوسرا اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے عمدہ اور بہترین نام، جب وہ پیدا ہو اور دنیا میں آئے تو عمدہ اور بہترین نام اس کے لیے رکھا جائے۔ تیسرا اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے 7ویں دن، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو تیسرا اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے۔ اور چوتھا حق جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، کہا کہ چوتھا اولاد کا حق یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے اور بڑی عمر کو پہنچ جائے تو اس کا نکاح کیا جائے، اور نکاح کرنے کے بعد اگر اولاد اپنے والدین سے علیحدہ گھر کے اندر رہنا چاہے اور علیحدہ ہونا چاہے تو ان کو اس کا بھی اختیار دے دیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ 4 حقوق بیان کیے تو اس بچے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المؤمنین، میں کیسے اپنے والد کے حقوق کو پورا کروں؟ آپ نے جو حقوق بیان کیے، میرا والد ان میں سے کسی بھی حق کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ میرے والد نے مجوسیہ خاتون سے نکاح کیا ہے، یعنی پہلا حق یہ تھا کہ وہ کسی مسلمان خاتون سے اور دیندار خاتون سے نکاح کرتا، بجائے اس کے کہ وہ دیندار خاتون سے نکاح کرتا، اس نے مجوسیہ عورت سے نکاح کیا، جس کی وجہ سے میرے دین وہ بگڑ گیا اور میرے اخلاق بگڑ گئے۔ دوسری وجہ جو نافرمانی کی ہے وہ یہ کہ اس نے میرا نام جو رکھا وہ بہت برا نام رکھا۔ احادیث میں اس بچے کا نام جو آتا ہے وہ آتا ہے گبریلا کے نام سے۔ گبریلا عربی زبان میں کہتے ہیں یہ جو گوبر ہوتا ہے اور اس کا جو کیڑا ہوتا ہے اس کیڑے کو گبریلا کہتے ہیں۔ تو اس بچے نے کہا کہ میرے والد نے میرا دوسرا حق بھی پورا نہیں کیا اور میرا نام جو رکھا وہ عجیب و غریب سا نام رکھا کہ اگر کوئی شخص مجھے اس نام سے پکارتا ہے تو مجھے عیب محسوس ہوتا ہے، اور میں بڑا ہو گیا ہوں، بالغ ہو گیا ہوں، نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہوں، لیکن یہ میرا نکاح نہیں کر رہا، تو کیسے میں اپنے والدین کے حقوق کو پورا کروں؟ تو لہذا پہلا حق جو شریعت ہمیں اولاد کے حوالے سے بتاتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنی اولاد کے لیے جو نکاح کے لیے جو عورت تلاش کریں اور لڑکی دیکھیں وہ دیندار ہو، اگرچہ
حسن و جمال کے اعتبار سے کم ہو، حسب و نسب کے اعتبار سے کم ہو، مالداری کے اعتبار سے کم ہو، لیکن دینداری کے اعتبار سے وہ زیادہ اور بہتر ہو، جس کے نتیجے میں اولاد کی بہتر انداز سے تربیت ہو سکے گی اور ان کی آخرت بھی اور ان کی دنیا بھی سنور سکے گی۔ دوسرا حق جو علماء کرام نے اولاد کے حوالے سے بیان کیا ہے وہ یہ کہ جب وہ وجود میں آ جائیں، جب کسی خاتون کا حمل ٹھہر جائے تو ان کو دنیا میں آنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ اولاد کا قتل کرنا یہ درست عمل نہیں ہے، بلکہ جب وہ وجود میں آ جائیں تو ان کو دنیا میں آنے کا حق فراہم کیا جائے۔ شریعت نے اولاد کی حفاظت کی ہے، ان کو تحفظ فراہم کیا ہے کہ ان کو دنیا میں آنے کا حق دیا جائے۔ آپ اگر مشرکین مکہ کے واقعات پڑھیں، دور جاہلیت کے واقعات پڑھیں، تو ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ دور جاہلیت میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ جاہلیت کے رہنے والے اور وہ مشرکین مکہ اس بچے کا قتل کر دیا کرتے، اور قرآن کریم نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں، مختلف اسباب بیان کیے ہیں کہ اپنی اولاد کو وہ کیوں قتل کرتے۔ تو ان میں سے پہلی وجہ یہ بنتی کہ بھوک کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے ہرگز قتل مت کرو۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، یعنی تنگ دستی میں اگر کوئی شخص مبتلا ہے، غربت کا شکار ہے، تو وہ اپنی اولاد کو وجود میں آنے کے بعد اسے یہ حق فراہم کرے کہ وہ دنیا کے اندر آئے۔ ناحق طریقے سے اس کا قتل کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے اور درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری وجہ بیان کی ہے کہ جو اولاد کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے، دوسری وجہ یہ کہ اگر کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو اس بیٹی کو عار سمجھتے اور بوجھ سمجھتے، اور زمانے کے اندر یہ سمجھتے کہ ہمیں برے طریقے سے پکارا جائے گا کہ تمہارے گھر پہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور بیٹوں کو وہ اونچا مقام دیا کرتے تھے اور بیٹوں پر فخر کیا کرتے تھے، اور اگر بیٹی پیدا ہوتی تو برا مانا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ یہ جو قرآن کریم نے سورہ تکویر میں فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ دور جاہلیت میں مشرکین نے جو بچیوں کو زندہ درگور کیا، زمین کے اندر گاڑ دیا، تو ان بچیوں کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین نکالے گا اور ان سے سوال پوچھا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا، بچیوں سے وہ سوال کیا جائے گا۔ تو وہ دور جاہلیت کا جو دور تھا، اس دور میں تو جب بچہ یا بچی دنیا کے اندر آتے تو مفلسی کی بنا پر یا عار کی وجہ سے یا کسی شرم کی وجہ سے وہ انہیں قتل کیا کرتے۔ لیکن آج ہمارے دور میں جب کوئی بچہ یا بچی ماں کے پیٹ کے اندر موجود ہوتی ہے تو اسی وقت اس کو اسقاط کر دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے، یا ایبورشن کا معاملہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو شریعت نے اولاد کو جو دوسرا حق دیا اس کا تحفظ کیا، اور یہ کہ اگر وہ وجود میں آئے تو وجود میں آنے کے بعد اسے دنیا کے اندر آنے کا پورا حق فراہم کرنا، اور اس کے حوالے سے ذرہ برابر بھی تجاوز نہ کرنا، یہ شریعت نے ہمیں سکھایا ہے۔ اولاد کا جو تیسرا حق ہے والدین کے اوپر، وہ یہ کہ جب وہ دنیا کے اندر آئے تو اس کا بہترین اور عمدہ نام رکھا جائے، اور نام رکھنے کی جو مدت شریعت نے ہمیں بتائی ہے وہ 7 دن ہے، یعنی آپ 7ویں دن تک ہر حال میں اس کا نام رکھ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ناموں میں بہترین نام کون سا ہے؟ ہم اگر اپنی اولاد کا نام رکھیں تو کون سے نام ہے جو بہتر نام ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو 2 نام بتائے، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن۔ عبداللہ اور عبد الرحمن یہ 2 نام ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب نام ہے اور پسندیدہ نام ہے، لہذا ان ناموں کو رکھو۔ اگر کوئی شخص ان ناموں کو نہیں رکھتا تو جو اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ ہے کہ جن سے ہم اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، آپ عبد کا لفظ لگا کر وہ نام اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ ملا کر وہ نام کسی بچے کا رکھیں تو یہ بھی پسندیدہ اور افضل نام ہے۔ اور اللہ کے ناموں کے بعد انبیاء علیہم الصلاۃ کے نام رکھنا یہ بھی بہترین عمل ہے۔ لہذا اولاد کا تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ دنیا کے اندر آئے تو اس کا عمدہ اور بہترین نام رکھا جائے، ایسا نام کہ جب وہ بڑا ہو لوگ اس کو پکارے تو وہ اپنے نام پر فخر محسوس کرے کہ ہمارے والدین نے ہمارا عمدہ اور بہترین نام رکھا۔
عموماً نام جو ہے دو وجوہات کی بنا پر انسان رکھتا ہے. ایک وجہ وہ نسبت ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی بزرگ گزرا ہو، کوئی اچھے اور بہترین صحابی گزرے ہوں، ان کی بہادری کی وجہ سے یا ان کی شجاعت کی وجہ سے یا ان کی سخاوت کی وجہ سے یا کسی اور بنا پر انسان اس نسبت کو جوڑنے کے لیے اپنی اولاد کا نام رکھتا ہے. دوسری وجہ جو نام رکھنے کی بنتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی نام ہو، اس نام کا معنی اور مطلب اچھا ہو تو انسان وہ نام اپنی اولاد کے لیے منتخب کرتا ہے. تو یہ دو وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر ہمیں نام رکھنا چاہیے. یا تو نسبت کی بنا پر ہم کسی سے نسبت جوڑیں تو صحابہ کرام سے نسبت جوڑے، صحابیات سے نسبت جوڑے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت جوڑے. یا اگر نام رکھیں تو اس نام کے معنی اور مطلب کو بہتر دیکھتے ہوئے ہم اپنے بچوں کا نام رکھیں. تو یہ اولاد کا تیسرا حق ہے. ہم عموماً نام رکھنے کے اندر غفلت کرتے ہیں، اور اکثر لوگ جب سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا یا بیٹی پیدا ہوئی، ہم مشورہ کرنا چاہتے ہیں اس کا نام کیا رکھیں، تو ہم عموماً لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ عبداللہ، عبد الرحمن، محمد اس قسم کے نام رکھیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام تو پرانے ہو گئے، کوئی یونیک نام ہمیں بتایا جائے، کوئی نیا نام، ایسا نام کہ ہم وہ رکھیں تو خاندان کے اندر اور دور دور تک ایسا نام کوئی نہ پایا جائے. تو یونیک نام رکھنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت اور صحابیات کی سیرت کو دیکھیں. ان کے اندر جو بہتر واقعات رکھنے والے صحابہ ہیں ان پر اپنی اولاد کا نام رکھیں. تو عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد اور انبیاء کے نام اور قرآن کریم میں نبی اللہ رب العالمین کے جو صفاتی نام ہیں، یہ نام سب سے بہتر نام ہے اور اپنی اولاد کے انہی ناموں کو رکھنا چاہیے. اور محمد نام یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبوب نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر محمد نامی بچہ موجود ہو تو رزق کی تنگی اس گھر کے اندر نہیں آتی ہے. اور کئی ایسی شخصیات گزرتی ہیں کہ جن کا نام محمد ہے. یہ جو ہم صحیح بخاری نامی کتاب پڑھتے ہیں، اس کتاب کو لکھنے والے جو محدث گزرے ان کا نام محمد. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور نام ہے، ان کا اصل نام محمد. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، ان میں سے ایک شاگرد کا نام محمد. اسی طرح جو صحیح مسلم جسے حدیث میں دوسرا درجہ حاصل ہے، اس کتاب کو لکھنے والے جو محدث گزرے ان کا نام بھی محمد. یعنی واقعات میں اور تاریخ کے اندر کئی ایسی شخصیات گزری ہیں کہ جن کا نام عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد، یہ تین نام یہ ایسے نام ہیں کہ جن ناموں کے حوالے سے لوگوں نے ترقیاں حاصل کی اور بڑے اور عمدہ کام کر کے وہ اس دنیا سے گئے. تو اولاد کا تیسرا حق یہ ہے کہ ان کے لیے اچھا اور بہتر نام منتخب کیا جائے اور اس نام سے ان کو پکارا جائے. اولاد کا چوتھا حق وہ یہ کہ ان کا عقیقہ کیا جائے. جب 7واں دن آئے اور کسی شخص کے پاس استطاعت موجود ہو تو وہ اپنی اولاد کا عقیقہ کرے. اگر بیٹا ہے تو 2 بکرے ذبح کرے، اگر بیٹی ہے تو 1 بکرا وہ ذبح کرے. بکرا بھی ذبح کر سکتا ہے اور بکری بھی اپنے اولاد کے نام پر ذبح کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد جو ہے عقیقے پر رہن ہوتی ہے. رہن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کا 7ویں دن عقیقہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی وہ اولاد بیماریوں سے، بڑے مصائب سے، واقعات اور حادثات سے وہ اولاد محفوظ ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی حفاظت میں اور اس کے احاطے کے اندر ہر لمحے رہتی ہے. لہذا 7ویں دن اپنی استطاعت کے مطابق اپنی اولاد کا عقیقہ کرنا، اور عقیقے میں جب ذبح کریں آپ بکرے کو یا بکری کو تو اس سے قبل اپنے بچے کے بال کاٹنا اور اس بال کے وزن کے برابر چاندی یہ صدقہ کرنا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رویہ اختیار کیا کہ 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا اور ان کے سر کے بالوں کے برابر، اس کے وزن کے برابر چاندی و صدقہ کی. تو اولاد کا یہ 5واں حق ہے اور اگلا حق ہے کہ ہم ان کا عقیقہ کریں اور بکرا ذبح کریں اور ان کے بالوں کے برابر چاندی وہ اس کا صدقہ نکالیں اور ہدیہ دیں. اولاد کا جو اگلا حق ہے والدین کے اوپر وہ یہ کہ ان کی پرورش کے حوالے سے ان کی تعلیم اور تربیت کا خصوصی طور پر خیال رکھیں، اور یہی حق سب سے بنیادی حق ہے. اگر ہم ان کی تعلیم و تربیت کا خیال نہیں رکھیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب ہم بڑے ہو جائیں گے اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں گے تو ہمارے بچے ہماری نافرمانی کریں گے اور ہماری نافرمانی کے نتیجے میں ان کی دنیا بھی اور ان کی آخرت بھی وہ نقصان کا باعث بنے گی اور خسارے کا باعث بنے گی. لہذا اولاد کے اس حق کو پورا کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تعلیم کا بھی پورا خیال رکھیں،
اور ان کی تربیت پر بھی ان کے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے ایسے اخلاق کے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ہر لمحے کوشش کرتے رہیں۔ ہم نے اولاد کو تعلیم تو دی ہے، تعلیم دینے کے لیے ہم دنیاوی تعلیم کے حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد وہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، لیکن دینی تعلیم ہم اپنی اولاد کو نہیں دیتے۔ ہمارا بچہ وہ بڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کو قرآن کریم کا ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، بمشکل وہ قاعدہ پڑھتا ہے۔ اگر بڑی عمر کو پہنچ جائے تو ناظرہ بھی اس انداز سے پڑھتا ہے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور ایسے پڑھتا ہے کہ گویا کہ مجہول پڑھ رہا ہو، قرآن کریم سے اس کا تعلق وہ گہرا ہو ہی نہیں پاتا کہ اگر وہ قرآن کریم کو نہ سیکھے۔ لہذا تعلیم کے اندر یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم اپنی اولاد کو دیں، لیکن ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا خیال رکھنا، قرآن کریم سے اس کے تعلق کو جوڑنا۔ ایک واقعہ میرے پاس ایک مرتبہ موبائل میں واٹس ایپ پہ آیا، وہ واقعہ اس طرح تھا کہ ایک بچہ والد نے اس کی بہت اچھے انداز سے اس کو پڑھایا لکھایا اور وہ ڈاکٹر بن گیا، اس کے پاس بہت سی ڈگریاں جمع ہو گئی، اور جب وہ ہاؤس جاب کے لیے گیا تو اس کو کینسر کا مرض لاحق ہو گیا، کینسر کے مرض کے اندر وہ مبتلا ہوا اور وہ بستر پر پڑ گیا، بالکل آخری اسٹیج تھی۔ اس نے اپنے والد کو بلایا، اس نے اپنے والد کو بلا کر کہا کہ آپ برابر والے کمرے میں جائیں، اس الماری میں دیکھیں کہ میری جتنی بھی ڈگریاں وہاں رکھی ہیں وہ لے کر آئیں۔ تو اس کے والد گئے، وہ ڈگریاں اپنے بچے کے پاس لے کر آئے۔ وہ بچہ اپنے والد سے اس انداز سے مخاطب ہوا کہ ابا جان میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہوں، کسی بھی لمحے میں اس دنیا سے چل بسوں گا، آپ میری ان ڈگریوں کو دیکھیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری اس کے اندر موجود ہے، لیکن میرے انتقال کے بعد جو ڈگری میرے کام آئے گی یعنی قرآن کریم کی ڈگری وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ یعنی آپ نے دنیاوی چیزوں کی بنا پر کہ لوگ میرے بچے کو ڈاکٹر کہیں اور وہ مجھے اتنا کما کر دے اور اتنا کھلائے، اس بات کی بنا پر آپ نے میری تربیت کی، لیکن قرآن کریم کے حوالے سے اور اس سے میرے تعلق کو نہیں جوڑا۔ تو اولاد کی تعلیم، اس کی دینی تعلیم کا بھی خیال رکھنا اور اس کے عصری تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا خیال رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور تربیت کا بھی خیال رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ تربیت کا مطلب یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کو پہنچ جائے تو انہیں نماز کے لیے ترغیب دو، نماز کا حکم دو۔ جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں مارو اگر وہ نماز کے لیے نہیں آتے، اور مارنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی کہ چہرے پر ہرگز اپنی اولاد کو نہ مارو، ایسے مقامات پر مارو کہ جو حساس مقامات جسم کے نہ ہو۔ تو 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو مارو اور مار کر ان کو مسجد میں نماز کے لیے بھیجو۔ تربیت ہم نماز کے لیے اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے، ہم گھر کے اندر اگر بچے کو صبح اسکول جانا ہے اور 5:40 پر یا 30 پر فجر کی نماز ہوتی ہے اور 6:40 یا 30 پر بچے کو اسکول جانا ہے تو ہم فجر کی نماز کے لیے اپنے بچے کو نہیں اٹھائیں گے، اسکول جانے کے لیے اپنے بچے کو اٹھاتے۔ اگر 5 بجے بھی اسکول والے بلائیں تو اور وین گھر پر آئے 5 بجے تو ہم اپنے بچے کو فجر کی نماز کے لیے اٹھانے کے بجائے اسکول بھیجنے کے لیے اٹھائیں گے۔ ایک ایسی تربیت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دے رہے ہیں کہ نماز سے ان کو خود اپنے ہاتھوں سے دور کر رہے ہیں۔ جب ہم ان کے درست انداز سے اسلام کی نہج پر ان کی تربیت نہیں کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان کی تربیت نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بڑے ہونے کے بعد ہماری نافرمانی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور ہمارے حقوق کو پورا نہیں کریں گے، اور پھر ہم یہ تلاش کرنے کی کوشش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آیا کوئی ایسی دعا بتا دی جائے کہ جس دعا کے نتیجے میں اولاد جو ہے وہ والدین کی فرما بردار بن جائے۔ یعنی پھر یہ دعائیں یہ کسی کام نہیں آتی ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی درست تربیت نہیں کریں، ان کی تعلیم پر توجہ نہ دیں تو یہ دعائیں کسی کام نہیں آئیں گی۔ لہذا اولاد کا اگلا حق یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیم پر اور ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں، ان کے اخلاق کو بہتر بنائیں، ایسے اخلاق کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت اور ان کے اسوے کے مطابق جو ہمیں واقعات پتہ چلتے ہیں ان کے مطابق ہم اپنی اولاد کے اخلاق کو سنواریں۔ ہم اپنی اولاد کو موبائل تھما دیتے ہیں بچپن سے ہی، یعنی یہ اولاد کے ساتھ سب سے بری زیادتی ہے کہ ہم اسے بچپن سے ہی موبائل تھما دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچپن سے ہی اس کی آنکھیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی اخلاق کا جو معیار ہے وہ گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر تباہی اور بد اخلاقی کے عنصر وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے والدین سے دور ہو جاتا ہے اور اپنے والدین کے پاس بیٹھنے کے بجائے، ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے بجائے، ان کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے، چہرے کو دیکھنے کے بجائے ہر لمحے وہ بچہ موبائل کے سامنے رہتا ہے۔
لہذا اولاد کی تربیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ موبائل کو ان سے زیادہ دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اولاد کا اگلا حق جو شریعت نے ہمیں یہ بتایا وہ یہ کہ ہم ان سے محبت رکھیں، ان کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابتدائی جو 7 سال ہوتے ہیں کسی بچے کے، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ والدین کو اس کے ساتھ کھیلنا چاہیے، 7 سال تک کھیلتے ہوئے اس کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ 7 سال کے بعد جو 14 سال تک، یعنی اگلے جو 7 سال آئیں گے، ان 7 سالوں میں اولاد کی تربیت پر توجہ دینی چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلے 7 سال ہے، یعنی 14 سال سے لے کر 21 سال کی عمر تک، تو والدین کو چاہیے کہ اس عمر میں اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کریں۔ ہم اس عمر میں اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کرنے کے بجائے ان پر اپنا حکم جتاتے ہیں، اور اگر وہ کوئی بات کہے تو ہم ان کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں اور ان کو خاموش کروا دیتے ہیں، ان کی باتوں کو پورا نہیں کرتے۔ تو ان کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کرنا، ان کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک بچے کو اس کے چہرے کو چوما، تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی اپنے بچوں کو اس طرح نہیں چوما، کیا یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر تمہاری اولاد ہے تو تم اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ اور اس سے محبت کرو اور کبھی اس کو چومو بھی۔ تو اولاد کا اگلا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ محبت والا رویہ اختیار کیا جائے، اور اولاد کا اس سے اگلا حق یہ ہے کہ ہم عدل و انصاف کا معاملہ اختیار کریں۔ اگر اللہ نے بیٹوں سے نوازا، بیٹیوں سے نوازا، تو سب میں برابری کریں، یہ نہ ہو کہ بیٹیوں کو کم حق فراہم کریں اور بیٹوں کو زیادہ حق فراہم کریں۔ اگر کوئی بیٹا زیادہ کماتا ہے تو اس سے زیادہ محبت کرے، اگر کوئی بیٹا کم کماتا ہے تو اس سے کم محبت کرے، بلکہ سب کو برابر حق فراہم کرنا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے بچے کو غلام دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے اور بھی اولاد ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میرے اور بھی بچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے ان کو بھی ہدیے کے طور پر اور گفٹ کے طور پر غلام دیا ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں نے صرف اپنے ایک بیٹے کو غلام دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہرگز تمہارے اس ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے تمام بچوں کو برابر رکھو اور سب کو غلام ہدیے کے طور پر دو۔ اسی طرح ہم عموماً جب اپنی وراثت کو اور ترکے کو زندگی کے اندر تقسیم کرتے ہیں تو زندگی میں تقسیم کرنے کے لیے جو اولاد زیادہ غریب ہو اسے زیادہ دے دیتے ہیں، جو زیادہ امیر ہو اسے کم دیتے ہیں۔ اگر بیٹیاں ہیں ان کو بیاہ دیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جہیز کے اندر ان کو بہت کچھ دے دیا تو ان کو میراث سے محروم کر دیتے ہیں، بلکہ شریعت نے سب کو برابر حق دیا کہ اپنی تمام کی تمام اولاد میں، چاہے وہ مذکر ہو مؤنث ہو، ان کو برابر حقوق فراہم کیے جائے۔ تو جب تک ہم اپنی اولاد کے حقوق کو پورا نہیں کریں گے تو ہمیں یہ کیسے ممکن ہے کہ بڑے ہونے کے بعد ہماری اولاد ہمارے حقوق کو پورا کرے؟ تو گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے جو ماں تلاش کریں وہ دیندار ماں ہو، ایسی ماں ہو جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد سے کہا کہ تم نے کیوں مجوسیہ خاتون سے نکاح کیا؟ چاہیے یہ تھا کہ تم کسی مسلم خاتون سے نکاح کرتے کہ جس کے نتیجے میں تمہاری اولاد کی وہ بہتر اور اچھے انداز سے تربیت کرتی۔ اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ اگر وہ وجود میں آئے، وہ پیٹ میں حمل ٹھہر جائے تو اسے دنیا میں آنے کا حق فراہم کیا جائے۔ اولاد کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھا اور بہتر نام رکھا جائے، ایسا نام جو اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور بعد میں دنیا والے جب اس نام سے اس بچے کو پکارے تو فخر محسوس کرے کہ میرے والدین نے میرا اچھا اور بہتر نام رکھا۔ اولاد کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے اور 7ویں دن عقیقہ کیا جائے اور بکرا ذبح کیا جائے اور اس کے بال کے برابر چاندی وہ ہدیہ کے طور پر اور صدقہ نکالا جائے۔ اور اولاد کا اگلا حق یہ ہے کہ اس کی تعلیم میں، اس کی تربیت کے اندر ہر لمحے مصروف رہا جائے اور اس کی بہتر تعلیم اور بہتر تربیت کا خیال رکھا جائے، جس کے نتیجے میں اولاد وہ نیک بنے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان 3 اعمال کو کرے گا تو قیامت تک وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ ان میں سے پہلا عمل وہ یہ کہ انسان اپنے مال میں سے اللہ کے نام پر کوئی صدقہ جاریہ کرے، اور دوسرا عمل وہ یہ کہ اپنی اولاد کی بہتر اور اچھے انداز سے اور دینی تربیت کرے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو وہ اس کی نیک اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اور قیامت کے دن اس کے لیے درجات کو بڑھانے کا اور درجات کی بلندی۔ محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں،
پردہ ماؤں اور بہنوں، گزشتہ 2 جمعات میں ہم نے آپ کے سامنے والدین کے حقوق اور اولاد کے حقوق پر قرآن و سنت کی روشنی میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کے واقعات کی روشنی میں گفتگو کی۔ حقوق دراصل 2 طرح کے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے حق کو پورا کریں اور اللہ رب العالمین کے حق سے جن چیزوں کا تعلق ہے ان چیزوں پر عمل کریں، اور جن باتوں سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے ان کاموں کو ہم نہ کریں۔ دوسرا حقوق العباد ہے۔ بلا شبہ حقوق اللہ کی بھی شریعت نے اور اسلام نے بڑی اہمیت قرار دی ہے، لیکن حقوق العباد بھی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ بڑی اہمیت حقوق العباد کو اللہ رب العالمین نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حقوق العباد کو ہم عموماً پورا نہیں کرتے، اس میں ہم کوتاہی برتتے ہیں۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ ہم نے دین کو الگ تصور کر لیا ہے اور دنیا کو الگ تصور کر لیا، اور جو اللہ کا حق ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، حج کرنا، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دین بس انہی چند باتوں کا اور چند چیزوں کا نام ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ایک دوسرے سے کس طریقے سے تعلق وابستہ رکھا جائے، کس طریقے سے بات چیت کی جائے، کس طریقے سے لین دین کے معاملات ہوں، کس طریقے سے شادی بیاہ کے معاملات ہوں، تو ان تمام چیزوں کو ہم نے دنیا کہہ دیا اور جو اللہ کا حق ہے اس کو دین قرار دیا۔ یہ جو دین اور دنیا کی ہم نے تفریق کی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاشرہ، سوسائٹی، کمیونٹی، اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوا اور لوگوں کے آپس کے تعلقات خراب ہوئے، اور ہم نے ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی خلاف ورزی کرنا اور ایک دوسرے کے حقوق کے حوالے سے غفلت برتنا، ہم نے اس رویے کو اختیار کر لیا۔ لہذا یہ دین اللہ کے حق کو پورا کرنے کا نام بھی ہے اور بندوں کے حقوق کو پورا کرنے کا نام بھی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے اور کیا دلائل ہیں، آگے چل کر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ واقعات کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ حقوق العباد یہ کوئی دنیا کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دین سے اس کا تعلق ہے اور انتہائی گہرا تعلق ہے۔ اس کے بغیر بندے کا ایمان وہ قابل قبول نہیں ہے، بندے کی نیکیاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ حقوق العباد میں بنیادی طور پر جو حقوق بیان کیے جاتے ہیں وہ 5 طرح کے حقوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم 5، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق اذا لقیت فسلم علیہ، کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو اسے سلام کرے۔ سلام یہ سب سے پہلا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ سلام یہ ایک دعا ہے، اور دعا بھی اس طرح کہ جب کوئی شخص دوسرے مسلمان کو السلام علیکم کہتا ہے تو گویا کہ وہ اسے سلامتی کی دعا دے رہا ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ جب السلام علیکم کے ساتھ ورحمت اللہ کا اضافہ کیا جائے تو اس کا مطلب رحمت کی دعا بھی شامل ہو رہی ہے کہ تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ وبرکاتہ کا آپ اضافہ کریں تو گویا کہ السلام علیکم تم پر اللہ کی سلامتی ہو، ورحمت اللہ اور اللہ کی برکتیں ہوں، ورحمت اللہ اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں تم پر ہوں۔ اور جب جواب دینے والا جواب دے تو وہ بھی ان تینوں دعاؤں کے حوالے سے جواب دیتا ہے کہ تم پر بھی اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ جب بھی ملے تو سلام کرے اور سلام سے اپنی گفتگو کا آغاز کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما ہے
ایک صحابی آتے اور السلام علیکم کہہ کر بیٹھ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 10 کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرے صحابی آتے ہیں، وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 کہتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ تیسرے صحابی آتے ہیں، وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30 کہتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ 10، 20 اور 30 کیوں کہا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ جب کوئی بندہ دوسرے بندے کو سلام کرے، السلام علیکم کہے تو 10 نیکیاں اسے ملتی ہیں، جب ورحمۃ اللہ کا اضافہ کرے تو 20 نیکیاں، اور جب وبرکاتہ کا اضافہ کرے تو اللہ رب العالمین اسے 30 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ یعنی یہ معمولی سا جملہ آپ اپنی زبان سے ادا کریں، 2 سے 3 سیکنڈ لگتے ہیں اور 30 نیکیاں اللہ رب العالمین عطا فرما دیتا ہے، اور سلامتی اور رحمت اور برکتوں کا نزول اللہ کی جانب سے ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ جب کوئی سلام کرے تو اس کو اس کے سلام کے برابر جواب دینا چاہیے یا اس سے بہتر جواب دینا چاہیے، یا تو تم بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یا تو اتنا ہی لوٹاؤ یا پھر اس سے احسن اور اس سے اچھا اور بہترین جواب دو۔ یعنی اگر کوئی السلام علیکم کہے تو جواب میں السلام علیکم کہیں یا ورحمۃ اللہ کا اضافہ کریں۔ اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے اور آپ جواب میں صرف السلام علیکم کہیں گے تو یہ قرآن کے آیت کی اور قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ لہذا یا تو سلام کا جواب اتنا ہی دیں جتنا کیا جا رہا ہے، یا اس سے بہتر انداز سے سلام کا جواب دیں۔ دوسرا حق جو اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے حوالے سے بیان فرمایا کہ جب کوئی مسلمان تم سے مشورہ مانگے، خیر خواہی طلب کرے تو تم اسے اچھا اور بہتر مشورہ دو، اور اگر کوئی مشورہ نہیں بھی مانگے اور آپ دیکھیں کہ کوئی شخص کسی معاملے میں الجھ گیا اور اسے کسی حوالے سے مشورے کی ضرورت ہے تو آپ آگے بڑھ کر اسے خیر خواہی والا اور نصیحت والا اور بہتر مشورہ دیں۔ یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر بہت اچھا حق ہے۔ اس حق کو پورا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر وہ بگاڑ پیدا ہونے کے بجائے معاشرے کے اندر بھلائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے کے تعلق میں پختگی پیدا ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کا تعلق وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کسی شخص کے ہاں وہ اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ تلاش کرتا ہے اور جس کے گھرانے میں رشتہ جڑ رہا ہے، آپ اس گھر والوں کو جانتے ہو، اس لڑکے کو جانتے ہو کہ آیا یہ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے یا برے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، تو جس رشتہ دار کا کہ گھر میں رشتہ ہو رہا ہے آپ انہیں بتائیں کہ یہ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے یا برے گھرانے سے، اس کو جا کر مشورہ دیں۔ اگر آپ مشورہ نہیں دیں گے اور وہ برے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوگا اور بعد میں تعلقات خراب ہوں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ نے جو مشورہ نہیں دیا اس کی وجہ سے تعلقات کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا، انتشار پیدا ہو جائے گا۔ لہذا وَإِذَا اسْتَنصَحَ فَانصَحْ لَهُ، جب کوئی مسلمان تم سے مشورہ مانگے تو اسے مشورہ دو اور بہتر سے بہتر مشورہ دو۔ تیسرا حق جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے وہ یہ کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، جب کوئی مریض ہو تو اس کی عیادت کی جائے، اس کے پاس جائیں، اس کو تسلی دیں۔ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مریض کے پاس بیٹھ کر اس کے سامنے وہ دعا پڑھے تاکہ وہ اپنے مرض سے جلد از جلد شفا یاب ہو جائے اور اس کے دل کو تسلی بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اچھی روایت بیان فرمائی، بہت بہترین حدیث ہے۔ فرمایا کہ کوئی مسلمان اگر دوسرے مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے رہتے ہیں۔ یعنی عیادت کرنے والا وہ تو ایک معمولی سا عمل کر رہا ہے، لیکن 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا اگر کوئی شام میں اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ یعنی دعائے مغفرت وہ بھی فرشتے 70,000 کی تعداد میں کسی شخص کے لیے فرمائے، اس سے بڑھ کر افضل عمل اور بہترین عمل اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ تیسرا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس سے ملاقات کے لیے جائیں، اس کی عیادت کریں، اس کی تیمارداری کریں، اس کے حوالے سے اس کو تسلی دیں کہ اللہ رب العالمین تمہیں جلد از جلد شفایات فرمائے اور تمہیں صحت یاب فرمائے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر چوتھا حق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے تو دوسرا مسلمان چھینک کا جواب دے۔
پہلا شخص جسے چھینک آ رہی ہے وہ الحمدللہ کا لفظ اپنی زبان سے نکالے، اور دوسرا اس کو رحمت کی دعا دے اور کہے کہ یرحمک اللہ، تم پر اللہ رب العالمین رحم فرمائے، اور پھر وہ شخص کہ جسے چھینک آئے وہ یہدیکم اللہ جواب دے کہے۔ تو مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ چوتھا حق ہے کہ جب چھینک آئے تو چھینک کا جواب دے، چھینکنے والا الحمدللہ کہے، اور دوسرا شخص جو الحمدللہ کو سنے وہ یرحمک اللہ کہے، اور پھر چھینکنے والا دوبارہ سے یہدیکم اللہ کہہ کر اسے جواب دے۔ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو پانچواں حق ہے، فرمایا کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ یہ حق بھی ایسا حق ہے کہ جو نیکیوں کے اندر اضافے کا سبب بنتا ہے اور نیکیوں کے اندر اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب عمل ہے کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے جنازے کے اندر شریک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ایک قیراط ثواب عطا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں بھی شریک ہو اور کفن دفن کے معاملات میں تدفین کے اندر بھی شریک ہو تو اسے 2 قیراط کا ثواب ملتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ ابو ہریرہ یہ قیراط یہ کس قدر ثواب ہے، اس کی کیا مدت ہے اور کیا اس کی حد ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ اے عبداللہ بن مسعود، ایک قیراط کا مطلب احد پہاڑ کے برابر ثواب۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ تم نے تو ہمارے کئی قیراط ضائع کر دیے، ہم اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں تو شریک ہوتے ہیں لیکن کفن دفن کے معاملات میں شریک نہیں ہوتے، یعنی کس قدر نیکی کا عمل۔ تو بنیادی طور پر یہ 5 حقوق ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر بتایا۔ پہلا حق کہ جب ملاقات ہو تو سلام کرے، دوسرا حق جب مشورہ مانگے تو مشورہ دے، اگر مشورہ نہ بھی مانگے آپ بہتر سمجھے تو اسے مشورہ دے، تیسرا حق کہ مریض کی عیادت کی جائے، اگر مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کے پاس جائیں اور اس کی تیمارداری کریں، چوتھا حق کہ جب کوئی مسلمان اسے چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب دے، جب وہ الحمدللہ کہے تو آپ جواب میں یرحمک اللہ کہیں، اور پانچواں حق کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس مسلمان بھائی کے جنازے میں بھی شریک ہوں، اور ممکن ہو تو کفن دفن کے معاملات میں اور تدفین کے اندر بھی شریک ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ عمومی حقوق اور بھی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے اور بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، بہت سی احادیث ہیں کہ جس میں حقوق العباد کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور اس کا اندازہ ہوتا ہے، اور جو شخص حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا تو گویا کہ قیامت کے دن اسے سخت سزا ملتی ہے اور وہ جنت کے بجائے جہنم کا حقدار قرار پاتا ہے۔ سخت وعیدیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ صحابہ کرام اکٹھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ جانتے ہو کہ غریب کون ہوتا ہے، مفلس کون ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مفلس تو وہ شخص ہوتا ہے، غریب تو وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو، جس کے پاس پہننے کے لیے لباس موجود نہ ہو، جس کے پاس اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے اثاثہ جات موجود نہ ہو اور مال و دولت موجود نہ ہو، غریب تو وہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جواب میں کہتے ہیں کہ میرے دوستوں، غریب ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے پاس یہ تمام چیزیں موجود نہ ہوں، بلکہ میری امت کا غریب اور مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوگا اور بہت سی نمازیں اس کے پاس موجود ہوں گی، بہت سے روزے اس نے رکھے ہوں گے، دیگر عبادات حج بھی کئی اس نے کیے ہوں گے، زکوٰۃ کا بھی اہتمام کیا ہوگا، یعنی نیکیوں کی بڑی بڑی گٹھڑیاں لیے وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو اور بھی بہت سے لوگ اللہ رب العالمین کے حضور آ جائیں گے، اور اللہ رب العالمین سے فردن فردن ایک ایک شخص کہنے لگے گا کہ اللہ، یہ جو شخص نیکیوں کی گٹھڑیاں لیے حاضر ہوا ہے، کوئی کہے گا کہ اللہ، اس نے دنیا کے اندر مجھے گالی دی تھی، اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کا حق ملے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرشتے کو بلائے گا اور کہے گا کہ اس شخص نے دنیا کے اندر اس کو گالی دی، لہذا اس کی نیکی اس کے حوالے کی جائے، کچھ نیکیاں اس کے حوالے کر دی جائیں گی۔
دوسرا شخص کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ اللہ اس نے میری غیبت کی تھی، فلاں اور فلاں مقامات پر میری پیٹھ پیچھے میری برائی کی تھی، وہ بات میرے اندر موجود نہیں تھی، اس نے مجھ پر الزام لگایا، میری غیبت کی۔ اللہ فرشتے کو حکم دے گا کہ اس کی نیکیاں اس کے بھی حوالے کر دی جائیں۔ تیسرا شخص کھڑا ہوگا، وہ کہے گا کہ اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، مجھ پر فلاں اور فلاں اور فلاں ظلم کا رویہ اختیار کیا تھا، یا اللہ مجھے بھی حق ملنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرشتے کو حکم دے گا کہ اس کی نیکی اس کے بھی حوالے کی جائے۔ تو فرشتہ آئے گا اور اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ اللہ یہ جتنے بھی لوگ آئے ان تمام لوگوں سے اس نے ظلم کا رویہ اختیار کیا، میں نیکیاں تقسیم کرتا چلا گیا تاکہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ رب العالمین فرشتے کو کہے گا کہ ان تمام لوگوں کے جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، وہ تمام کے تمام گناہ اس شخص کے سپرد کر دیے جائے۔ لہذا وہ شخص جو نمازیں لے کر، جو روزے لے کر، جو قرآن کریم کی تلاوت لے کر اور دیگر نیکی کے اعمال لے کر قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوا ہوگا اور جس کے حوالے سے جنت کا فیصلہ کیا جانا ہوگا، لیکن اس نے حقوق العباد کو پورا نہیں کیا، دوسرے کو گالی دی، اس کی غیبت کی، اس کا مذاق اڑایا، تو وہ تمام نیکیاں اس کی ان لوگوں کے اندر تقسیم کر دی جائیں گے اور ان لوگوں کے گناہ اس شخص کے سپرد کر دیے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے۔ لہذا اس حدیث سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ حقوق العباد کس قدر اہمیت کے حامل ہے۔ اگر کوئی بندہ حقوق العباد کو پورا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کی نیکیاں اس کے کوئی کام نہیں آئیں گی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، حقوق العباد کی تقسیم فرمائی کہ سب سے پہلے بلند حق کس کا، پھر کس کا اور پھر کس کا۔ فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سب سے بلند حق حقوق العباد میں والدین کا حق ہے۔ گزشتہ جمعے کو ہم نے تفصیل سے حقوق والدین کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی۔ دوسرا حق والدین کے بعد وبالوالدین احسانا وبذی القربى، قریبی رشتہ داروں کا حق ہے، اور علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں میں والدین سب سے زیادہ مستحق ہے، والدین میں بھی والدہ اور پھر والد، اور پھر اولاد زیادہ مستحق ہے، اور پھر بہنیں زیادہ مستحق ہے کہ ان کے حق کو پورا کیا جائے، اور پھر بھائی اس بات کے حقدار ہے کہ ان کے حق کو پورا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تم پر حق تمہارے والدین کا ہے، والدین کے بعد تمہارے بہنوں کا ہے، ان کے بعد تمہارے بھائیوں کا ہے، اور تمہارے بھائیوں کے بعد جو قریب تر ہے ان کا ہے، اور پھر اس سے قریب تر جو ہے ان کا حق ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے اگلا حق جس کا بیان فرمایا وہ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، پڑوسی کا حق۔ قرآن کریم نے اس پڑوسی کے حق کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے کہ پڑوسی کے حق کو پورا کیا جائے، اور پڑوسی کی 3 اقسام قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے۔ والجار ذی القربى، ایک وہ پڑوسی جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے اور آپ کا قریبی رشتہ دار بھی ہے۔ والجار الجنبی، ایک دوسرا پڑوسی ہے جو آپ کا رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن آپ سے قریب رہتا ہے۔ والصاحب بالجنبی، اور تیسرا وہ پڑوسی ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اٹھتا ہے اور کھاتا پیتا ہے۔ مثلا اگر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں اور آپ کے ٹیبل کے ساتھ جو دوسرا شخص ہے تو وہ صاحب بالجنب کہلاتا ہے، یعنی آپ کے آفس میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ اگر کسی جگہ پر ٹھیلا لگاتے ہیں، آپ کے ٹھیلے کے برابر میں دوسرے شخص کا ٹھیلا ہے تو وہ بھی وہ صاحب بالجنب کے معنی میں آتا ہے کہ وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ اگر آپ کسی اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ جو دوست آپ کا بیٹھتا ہے وہ بھی وہ صاحب بالجنب ہے۔ گویا کہ یہ 3 قسمیں پڑوسیوں کی، ایک جو آپ کا قریبی رشتہ دار ہو، آپ کے قریب رہتا ہو، ایک آپ کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو اور آپ کے گھر کے قریب رہتا ہو، اور تیسرا وہ جو آپ کے آفس میں، آپ کے کالج میں، آپ کے اسکول میں، آپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو، تو گویا کہ وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ پڑوسی کے جو حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ ایک واقعے میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری ایک پڑوسن ہے اور اس کی ایک پڑوسن ہے۔ میری جو پڑوسن ہے وہ بہت زیادہ نیکیوں کے کام کرتی ہے، مثلا 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی ہے، وہ اس سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، نوافل کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی وہ روزوں کا اہتمام کرتی ہے۔ زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے، وہ اس کے علاوہ بھی اضافی مال خرچ کر کے صدقات کا ثواب کماتی ہے، لیکن اس کی جو پڑوسن ہے وہ اس کے ساتھ تعلق اس کا درست نہیں ہے، وہ اس کو برا بھلا کہتی ہے، اس کی غیبت کرتی ہے اور اس کا مذاق اڑاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا کہ ہی فی النار، کہ یہ خاتون
جو نمازیں پڑھ رہی ہے 5 وقتہ، اس کے علاوہ بھی نمازوں کا اہتمام کر رہی ہے، جو اضافی صدقات کا اہتمام کر رہی ہے، اضافی روزوں کا اہتمام کر رہی ہے، لیکن اپنی پڑوسن کا خیال نہیں رکھ رہی، اس کو برا بھلا کہہ رہی ہے، اس سے اس کو ایذا پہنچ رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی فی النار، یہ خاتون جہنم میں جلنے والی ہے، جہنم کی آگ میں جانے والی ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری ایک اور پڑوسن ہے، وہ صرف 5 وقت نماز کا اہتمام کرتی ہے، اضافی نمازیں وہ نہیں پڑھتی، وہ جو زکوٰۃ فرض ہے صرف اتنی زکوٰۃ دیتی ہے، اضافی صدقات کا اہتمام نہیں کرتی، وہ جتنے رمضان کے روزے فرض ہیں اتنے روزے رکھتی ہے، اس کے علاوہ اضافی روزے نہیں رکھتی، لیکن وہ اپنی پڑوسن کا خیال رکھتی ہے اور اس کے پڑوس کے اندر جو خاتون موجود ہے اس کے حقوق کو پورا کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں کہ ہی فی الجنہ، یہ خاتون جنتی اور جنت میں جانے والی ہے۔ یعنی اگر آپ بندوں کے حق کو پورا نہیں کریں گے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے حق کو پورا نہیں کرے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی فی النار، جہنمی ہے اور جہنم میں جانے والا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میرے پڑوس میں دائیں جانب بائیں جانب سامنے اور پیچھے جو ارد گرد گھر موجود ہیں، ہم ان کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھتے ہیں؟ آیا ان کے ساتھ خیر خواہی والا تعلق رکھتے ہیں یا بدخواہی والا تعلق رکھتے ہیں؟ اگر ہمارے گھر کے اندر کچرا جمع ہو جائے، ہم ان کے گھر کے سامنے لے جا کر کچرا تو نہیں ڈال دیتے۔ اگر ہم کوئی اچھی اور بہتر چیز کھائیں تو اس چیز کے چھلکے ہم اس دوسرے پڑوس کے گھر والے کے سامنے لے جا کر تو نہیں ڈال دیتے۔ ہم اپنے گھر کے سامنے جھاڑو دیں اور برابر والے کے گھر کے سامنے کچرا لے جا کر ڈال دیں، یہ تکلیف دینا۔ فرمایا کہ ہی فی النار، یہ شخص جو ہے وہ جہنم کے اندر جانے والا ہے جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پڑوسیوں کے حقوق حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اتنے زیادہ بیان کیے کہ صحابہ کرام کو یہ خدشہ لاحق ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو بھی میراث دی جانے لگے اور میراث کا حق جو ہے ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے آ جائے۔ لہذا پڑوسیوں کو اللہ رب العالمین نے بے انتہا حقوق دیے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ عزت سے اور احترام سے پیش آنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح قرضدار کے بھی حقوق کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو قرض دیتے ہیں اس کے بھی حقوق کو پورا کریں، اور جو شخص لے رہا ہے قرض اس کو چاہیے کہ جس شخص سے قرض لے رہا ہے اس کے بھی حقوق کو پورا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو کسی سے قرض لیتا ہے اور اس نیت سے لیتا ہے کہ وہ واپس نہیں کرے گا، اس کے قرض پر قبضہ کر لے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص ڈاکو ہے، وہ ڈکیتی کر رہا ہے اور جہنم کی آگ کے اندر جلنے والا ہے۔ لہذا قرضدار اگر آپ کسی سے قرض لیں تو اس کے قرض کو پورا کرنا اور لوٹانے کی بھرپور کوشش کریں۔ 10 روپے لیں، 100 روپے لیں، 1000 روپے لیں، 10,000 روپے لیں، یعنی آپ نے ایک شخص سے تھوڑا سا روپیہ لیا، دوسرے سے لیا، تیسرے سے لیا، وہ آیا آپ کے پاس، آپ نے کہا کہ ابھی موجود نہیں ہے، بعد میں دوں گا، اس کو ٹالتے جا رہے ہیں، تو یہ درست رویہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، جہنم میں جانے کا سبب ہے، اور یہ ایسا شخص ہے کہ جو ڈکیتی کر رہا ہے اور دوسرے کے مال پر ظلم کر رہا ہے اور اس کا حق مار رہا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت ان لوگوں کے لیے کہ جو قرض دینے والے، ان لوگوں کے حوالے سے بھی ایک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص دوسرے مسلمان بھائی کو قرض دیتا ہے اور دوسرا مسلمان بھائی وہ قرض لوٹا نہیں پاتا، پورا نہیں کر پاتا، اور وہ اپنی مدت کے اندر اضافہ کروانا چاہتا ہے تو مدت میں اضافہ کرو، اس کے نتیجے میں کتنی نیکیوں کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کسی شخص کو جتنا قرض دیا ہو تو ہر روز ہر دن کے بدلے اللہ رب العالمین اتنی نیکیوں کے اندر اضافہ کر دے گا۔ اگر آپ نے کسی کو 10 لاکھ روپے قرض دیا، 20 تاریخ کو اسے واپس لوٹانا تھا، وہ نہیں لوٹا سکا، اس نے مزید 10 دن کی مہلت مانگی، تو آپ اسے 10 دن کی مہلت دیں تو ہر دن کے بدلے آپ کی نیکیوں کے اندر 10 لاکھ نیکیوں کا اضافہ اللہ رب العالمین فرمائیں گے۔ لہذا حقوق العباد کا خیال رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور اس کے نتیجے میں یا تو جنت ملتی ہے، جہنم ملتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اور پھر اسے زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں نہیں بھیجیں گے اگر اس نے کسی مسلمان بھائی سے قرض لیا ہو اور اس کا قرض واپس نہیں لوٹایا۔ یعنی شہادت کس قدر افضل عمل ہے کہ خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا،
اس سے پہلے اللہ رب العالمین روح کو جنت کے اندر پہنچا دیتے ہیں، اور جنت میں سبز رنگ کے پرندے ہیں، ان کے اندر ان کی روح ڈال دی جاتی ہے، اور وہ پوری جنت کے نظارے ان کی سیر کرتے رہتے ہیں، اس قدر افضل عمل۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان بھائی نے دوسرے مسلمان سے قرض لیا، اس کو نہیں لوٹاتا ہے، وہ شہید ہو جائے، اس کے باوجود بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کا یہ قرض اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گا، جنت میں پہنچنے کے لیے رکاوٹ بن جائے گا۔ لہذا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق کو پورا کرے۔ فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، مسلمان دوسرے مسلمان پر نہ ظلم کرے، نہ اس کا مذاق اڑائے، نہ اس کی تحقیر کرے، اپنی مجلس کے اندر اس کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، اپنی محفل کے اندر اس کو موضوع بحث بناتے ہوئے اس کے حوالے سے مذاق اڑانا، اس کے عیب کو اچھالنا اور اس کے عیب کو بیان کرنا۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا موقع ہے، اپنی سواری پر سوار ہے اور صحابہ کرام کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں مختلف مقامات پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے احکامات اور حج کے احکامات اور عمرے کے احکامات صحابہ کرام کو سکھا رہے ہیں۔ تو اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ جانتے ہو یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ یعنی حج کا مہینہ، انتہائی احترام والا مہینہ۔ جانتے ہو یہ دن کون سا دن ہے؟ یعنی حج کا دن، انتہائی احترام والا دن۔ جانتے ہو کہ یہ شہر کون سا شہر ہے؟ مکہ شہر ہے، انتہائی احترام والا شہر ہے۔ جانتے ہو یہ مقام کون سا ہے؟ عرفہ کا مقام، انتہائی محترم اور عزت والا مقام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت کا خیال رکھنا، اس کے خون کا خیال رکھنا، اس کے مال کا خیال رکھنا، یہ اس شہر سے، اس مقام سے، اس خانہ کعبہ سے، اس سے بھی زیادہ حرمت اور احترام والی چیز ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کا خیال رکھے، اس کے مال کا خیال رکھے اور اس کی جان کا خیال رکھے۔ یعنی خانہ کعبہ، مکہ مکرمہ اور حج کا موقع اور ذوالحجہ کا مہینہ، یہ تمام چیزیں احترام کے لائق، لیکن اس سے زیادہ احترام دوسرے مسلمان بھائی کے مال کا احترام، دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کا احترام، دوسرے مسلمان بھائی کی جان کا اور اس کے خون کا احترام۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مسلمان بھائی آپ کے ساتھ عزت سے پیش آئے تو اس کے ساتھ عزت سے پیش آئے۔ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو گالی نہ دے، اس کو گالی نہ دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا مذاق نہ اڑائے، اس کا مذاق نہ اڑائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی غیبت نہ کرے، اس کی غیبت نہ کرے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو کما تدین و تدانو، جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ محاورہ مشروع ہے کہ جیسے آپ کریں گے ویسے ہی آپ کو نتیجہ ملے گا۔ لہذا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے حقوق کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کے مال کا خیال رکھنا، یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح حقوق العباد کے دائرے میں شوہر کا بیوی پر اور بیوی کا شوہر پر جو حق ہے، ان کا تعلق بھی حقوق العباد سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو خاتون کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ رب العالمین نے کسی بھی انسان کو اس بات کا حق نہیں دیا کہ وہ دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی یہ بیوی کے لیے شوہر کا حق ہے کہ وہ اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، اس کی ہر بات کو مانے۔ اگر بیوی ناراض ہو جائے کسی بات پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری رات فرشتے اللہ رب العالمین کے اس پر لعنت برساتے رہتے ہیں۔ لہذا بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے حقوق کو پورا کرے، اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے حقوق کو پورا کرے۔ یعنی بیوی کے حقوق میں نان نفقہ اس کا حق ہے۔ نان نفقے کا مطلب اس کو کھلانا پلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم اچھی چیز کھاتے ہو اسی طرح اپنی بیوی کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی اسی طرح کی بہتر چیز کھلاؤ۔ یہ نہیں کہ خود بہترین ہوٹلز میں جا کے اچھی چیزیں کھاؤ اور اپنی بیوی کو گھر میں وہ دال روٹی اور اس طرح کی چیزیں کھائے، بلکہ اس کو اس کا حق دو۔ اسی طرح نفقہ دینا یعنی خرچہ دینا، ہر مہینے بیوی کے لیے کچھ خرچہ اور پیسے مختص کرنا اور وہ اسے دینا، یہ اس کا حق ہے۔ شریعت نے عورت کو اس بات کا حق دیا ہے کہ اگر شوہر اسے یہ حق فراہم نہیں کرتا، اس کو خرچہ نہیں دیتا، کہ وہ عدالت میں جائے اور خلا کا مقدمہ دائر کرے اور اس سے علیحدگی حاصل کر لے۔ یعنی عورت کا حق ہے کہ اس کے نان نفقے کا، اس کی رہائش کا، اس کی عزت کا اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حق بیوی کا یہ بھی دیا کہ جو مہر مختص کیا جاتا ہے وہ بھی اس کو پورا دیا جائے۔ اگر کوئی شخص مہر نہیں دیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کی مجلس میں تم نے مہر مقرر کیا
لیکن تم نے اس بات کا ارادہ کیا کہ مہر نہیں دو گے، صرف مقرر کر دیا، ہاں بھائی 1 لاکھ روپے لکھ دیے جائیں، 2 لاکھ روپے لکھ دیے جائیں۔ میں نے ایک صاحب کا نکاح پڑھایا، انہوں نے $250 نکاح کے اندر مختص کیے کہ یہ ہمارا مہر ہے۔ پوچھا کہ کب دیں گے، کہا کہ بس بعد میں دے دیں گے، یعنی بعد میں دے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر مقرر کیا اور اس بات کا ارادہ کیا کہ مہر نہیں دیں گے تو گویا کہ جو تعلق وابستہ کیا جا رہا ہے یہ زنا کا تعلق ہے، اس شخص نے زنا کیا اور وہ زنا کرنے والا ہے۔ لہذا حقوق العباد ہیں یہ سارے کہ انسان اپنے والدین کے بھی حقوق کو پورا کرے، اپنی اولاد کے بھی حقوق کو پورا کرے، اپنے پڑوسی کے بھی حقوق کو پورا کرے، قرض دار کے بھی حقوق کو پورا کرے، آپس کے تعلقات کے حقوق کو بھی پورا کرے، ایک مسلمان بھائی ایک دوست دوسرے دوست کے بھی حقوق کو پورا کرے، شوہر بیوی کے اور بیوی شوہر کے بھی حقوق کو پورا کرے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ قیامت کے دن جب وہ شخص جو حقوق کو پورا کرنے والا ہوگا اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوگا تو اللہ رب العالمین اسے جنت صلے میں اور نتیجے میں عطا کریں گے۔ میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قیامت کے دن وہ دن ہوگا کہ جہاں پر اس وقت کا جو سکہ رائج الوقت ہوگا وہ صرف نیکیاں ہوں گی اور نیکیوں کے علاوہ کوئی درہم کوئی دینار وہاں کام نہیں آئے گا۔ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا تو نیکی اس کے بدلے دینی پڑے گی، اور ہماری نیکیاں تو وہ چند گنی چنی نیکیاں اور معمولی نیکیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔